اس رجیم کی طرف سے جس کی سربراہی میاں محمد شہباز شریف کر رہے ہیں، پاکستانیوں کو آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھا نہیں جا رہا بلکہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے دیکھ لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا فیصلے اتحادیوں کی مشاورت سے ہوتے ہیں۔ مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف دیا، اولین ترجیح بھی یہی ہے، اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ یہ میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے بجلی کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی، نام نہاد کمی کی گئی، اب بھی بجلی کا یونٹ 37 روپے 36 روپے ان کے کہنے کے مطابق ہے۔ عمران خان کے دور میں یہی بجلی کا یونٹ 16 روپے تھا، تو اس وقت ان کو بجلی بہت زیادہ مہنگی نظر آتی تھی، اب ان کو بجلی بہت سستی نظر آتی ہے۔ بہرحال اس پر جماعت اسلامی کی طرف بھی نظر جاتی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بجلی سستی کی جائے، نہیں تو ہم 1 مہینہ دیتے ہیں، 1.5 مہینہ دیتے ہیں، 2 مہینے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر زمین کو تہ و بالا کر کے رکھ دیں گے، حکومت کا ککھ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جماعت اسلامی کی طرف سے چوپ سادھ لی گئی۔ اب شہباز شریف کی طرف سے جو ڈرامے بازی کی گئی ہے، 36 روپے کا یونٹ، 34 روپے کا یونٹ اور صنعتوں کے لیے 40 روپے کا یونٹ، اس پر جماعت اسلامی کی طرف سے گیا ہے۔ جناب حافظ نعیم صاحب کہتے ہیں ٹیلی فون پر ان کا رابطہ ہوا ہے، بجلی کی قیمتوں میں کمی پر انہوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ادھر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے مہنگائی مزید کم ہوگی۔ میاں نواز شریف صاحب بھی یہی سوچتے ہیں کہ پاکستان میں رجیم نے مہنگائی کم کر دی ہے۔ شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ مہنگائی پاکستان میں 61 سال کی کم ترین شرح پر آ گئی ہے۔ شرحوں کا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پہلے کنوں کا کیا ریٹ تھا، انڈے کا کیا ریٹ تھا، سیب کا کیا ریٹ تھا، گھی کا کیا ریٹ تھا، دودھ کا کیا ریٹ تھا، چینی کا کیا ریٹ تھا، اسی طرح سے دیگر اشیاء کا، ادویات کا کیا ریٹ تھے۔ تو ان سے آج بھی کئی گنا، عمران خان کے دور حکومت سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں، 60 سال تو بہت دور کی بات ہے۔ تو میاں نواز شریف کو بھی لگتا ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے اور مزید بھی کم ہوگی۔ ادھر وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ معیشت درست سمت میں گامزن ہو چکی ہے، استحکام معیشت میں آ چکا ہے۔ ساتھ ہی ان کی طرف سے بڑھ ماری گئی ہے کہ ٹرمپ ٹیرف پر بات چیت کے لیے وفد امریکہ جائے گا، وہاں پہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ان کی ہوگی۔ ٹرمپ کو کیا انہوں نے کہہ دیا، ٹرمپ سے کیا ان کو ٹائم مل گیا ہے؟ بہرحال ان کی طرف سے یہ کہنا کہ معیشت درست سمت میں گامزن ہے، یہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ معیشت درست سمت میں گامزن ضرور ہو، لیکن جیسا ان کی طرف سے کہا گیا کہ استحکام آ چکا ہے، تو پھر اس کے ثمرات عوام تک بھی پہنچنے چاہیے۔ وہ اب تک کیوں نہیں پہنچے؟ تو بات ہم نے کی تھی اس حکومت کی طرف سے آئی ایم ایف کے سامنے جس طرح سے گروی رکھ دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی ٹیم ایک مرتبہ پھر آ گئی ہے، انہوں نے تو خالہ جی کا اس کو گھر سمجھ لیا ہے، جب ان کا دل کرتا ہے پاکستان چلے جاتے ہیں، چلے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، حتیٰ کہ بجٹ بھی ان کی مرضی سے تیار ہونے جا رہا ہے۔ یہی ان کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ اب کہا گیا کہ 30 محکموں کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوں گے، ان کی بات چیت ہوگی۔ کون کون سے محکمے میں ہیں؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ پہلے بھی پاکستان کی طرف سے، اس رجیم کی طرف سے آئی ایم ایف کی ہر شرط مان لی جاتی تھی، ہر شرط منظور کر لی جاتی تھی، تنخواہوں کے حوالے سے یا پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، جو اس نے کہہ دیا وہ انہوں نے مان لیا۔ اب نئی جو صورتحال سامنے آئی ہے، اب کہا گیا ہے کہ حکومت کا آئی ایم ایف وفد کی مصروفیات کو منظر عام پر نہ لانے کا فیصلہ، وہ جس شعبے میں جائیں گے 13 محکموں کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹی وی کے ذریعے کسی کو نہیں بتایا جائے گا، پاکستانیوں کو نہیں بتایا جائے گا، محکموں کو نہیں بتایا جائے گا، بلکہ فون کر کے بتایا جائے گا کہ آئی ایم ایف کا وفد آج کس محکمے میں جائے گا، کیا بات کرے گا، کیا بریفنگ دی جائے گی، کیا ڈی بریفنگ ہوگی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو اطلاع نہیں ہوگی، کیوں چھپا کے کیوں رکھنا۔ اس سے پھر آپ یہ سوچ لیجئے کہ پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سالمیت ان لوگوں کی طرف سے، رجیم کی طرف سے کس حد تک آئی ایم ایف کے سامنے کمپرومائز کر کے گروی رکھ دی گئی ہے۔
ادھر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بھی ایک دھانسو قسم کا بیان آیا ہے۔ عموماً یہ بیان ایسے دیتی رہتی ہیں، ان کے لیے تو پنجاب جنت نظیر عوام کے لیے بن گیا ان کی نظروں میں۔ ان کے کہنے کے مطابق، ان کے خیالات کے مطابق ان کی طرف سے اب کہا گیا ہے کہ نئے سہولت بازار قائم کرنے کی منظوری دی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ویژن کے مطابق ماشاءاللہ کیا کہنے، نواز شریف کا ویژن کون اس پر نہ مٹ مرے۔ کہتی ہیں کہ نواز شریف کے ویژن کے مطابق مہنگائی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، جبکہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور مزید بھی مہنگائی کم ہونے جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ کی طرف سے بھی اور شہباز شریف صاحب تو سب سے زیادہ ڈینگے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ مہنگائی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، باپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کا خاتمہ ہو چکا ہے، چاچا کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ترین سطح پر جا چکی ہے۔ اب اس میں مزید کیا مہنگائی میں کمی کی گنجائش ہے؟ ان کے بیانات کو دیکھ لیں تو پھر تو مزید مہنگائی کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اب تو پھر یہ ہوگا جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ مہنگائی کو مزید کم کیا جا رہا ہے، جس طرح سے شہباز شریف، نواز شریف اور دیگر خواجہ آصف جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مزید ریلیف دیا جائے گا، اب بھی بہت زیادہ ریلیف دیا جا چکا ہے۔ تو اب جو ریلیف دیا جائے گا وہ تو پھر یہی ہوگا کہ مہنگائی جتنی کم ہو چکی ہے اب لوگوں کو سارا کچھ فری دیا جانے لگے گا، تو پھر ان کی یہ بات صداقت پر مبنی نظر آئے گی کہ مزید مہنگائی ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور ان کی منافقتوں پر جے جے کار کیجیے۔